عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر، الیکشن کمیشن کو 17 ارب 40 کروڑ روپے جاری ہو گئے۔ وزارت خزانہ کی تصدیق، اعلامیے کے مطابق مجموعی طور پر الیکشن کمیشن کو 27 ارب 40 کروڑ جاری کیے جا چکے۔ بجٹ میں الیکشن کے لیے 42 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ رقم ریلیز نہ کرنے پر الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز سیکرٹری خزانہ کو طلب کیا تھا۔ سندھ میں حلقہ بندیوں اور صوبائی الیکشن کمشنر پر تحفظات، 5 جماعتیں ڈٹ گئیں۔ ایم کیو ایم کے بعد نون لیگ، جی ڈی اے اور آئی پی پی کو بھی حلقہ بندیوں پر تحفظات۔ معاملات پر غور کے لیے 5 جماعتوں نے مشترکہ اجلاس بلا لیا۔ ایم کیو ایم کا سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ۔ حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ اور میر پور خاص کی حلقہ بندیوں پر بھی اعتراضات اٹھا دیے۔ امین الحق کا بیوروکریسی پر پیپلز پارٹی کے لیے کام کرنے کا الزام۔ رہنما نون لیگ خیل داس کوہستانی کے بھی شکوے، بولے سندھ میں سسٹم کی خرابیاں دور کر کے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کا کیس، الیکشن کمیشن نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل شعیب شاہین نے نئے پارٹی انتخابات ہونے کے بعد کیس ختم کرنے کی استدعا کر دی۔ درخواست گزار خالد محمود نے استدعا کی کہ آپ آرڈر میں لکھ کر دیں کہ سابق وزیر اعظم سزا یافتہ ہیں، وہ پارٹی کا کوئی عہدہ رکھ نہیں سکتے۔ ادھر تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف ممبر پی ٹی آئی راجہ طاہر نواز نے الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی۔ بانی رکن اکبر ایس بابر نے بھی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج کر دیے۔ نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کی بیٹھک، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں کی شرکت۔ آج ہزارہ اور بالاکنڈ ڈویژن کے امیدواروں کے انٹرویوز ہوئے۔ لاہور میں شہباز شریف سے نون لیگ بلوچستان کے صدر جعفر خان مندوخیل کی ملاقات، تنظیمی امور اور انتخابات کی تیاریوں سے متعلق مشاورت۔ شہباز شریف بولے دوبارہ حکومت ملی تو بلوچستان کی ترقی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے۔ پی ٹی آئی کے پاس امیدوار نہیں، جعلی سروے کرائے جا رہے ہیں۔ رہنما نون لیگ عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ ایک پارٹی ایسی ہے جس کا لیڈر منشور اور الیکشن جعلی ہے۔ نون لیگ کے خلاف پروپیگنڈے میں ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ جاوید لطیف بولے سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے 4 سال میں معیشت کا بیڑا غرق کیا، وہ جیل میں بیٹھ کر بھی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو کچھ سندھ کے عوام کے ساتھ کیا، 8 فروری کو جواب دینا پڑے گا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس، اسلام آباد کی سیشن عدالت میں 4 گواہان کے بیانات قلم بند۔ کیس قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب، سماعت 8 دسمبر تک ملتوی۔ اپنے بیان میں گواہ محمد لطیف نے بتایا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کے گھر آتے تھے۔ ترکیہ کا غزہ کے قصاب نتنیاہو پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کا اعلان۔ اسلامی تعاون تنظیم کمیٹی سے خطاب میں ترک صدر نے غزہ کا دفاع اسلام کے دفاع کے مترادف قرار دے دیا۔ فلسطین کے حق میں برطانیہ اور یورپ میں سخت سردی کے باوجود مظاہرے جاری، جنگ فوری روکنے کا مطالبہ۔ ادھر دنیا بھر میں اسرائیلیوں کے خلاف نفرت بڑھنے پر سفری وارننگ جاری۔ اسرائیلی انتظامیہ کا عرب سمیت 80 ممالک میں یہودیوں کو شناخت ظاہر نہ کرنے کا مشورہ۔ بحرہ جماعت کے سربراہ ڈاکٹر مفضل سیف الدین کے لیے نشان پاکستان کا اعزاز۔ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں صدر مملکت عارف علوی نے معزز مہمان کو نشان پاکستان عطا کیا۔ منظوری آئین کے آرٹیکل 259 کی شق 2 اور اعزازات ایکٹ 1975 کے تحت دی گئی۔ ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنا تو جلدی کریں، 1 جنوری سے فیس 60 روپے کے بجائے 1000 روپے ہوگی۔ پنجاب حکومت نے لرنر ڈرائیونگ لائسنس کی فیس میں اضافہ منظور کر لیا۔ ایل ٹی وی، ایچ ٹی وی اور پی ایس وی لائسنس فیس بھی بڑھے گی۔ ادھر بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر پولیس کی پکڑ دھکڑ بھی جاری۔
گاڑیوں پر فینسی نمبر پلیٹ اور خصوصی ناموں والی پلیٹ لگانے پر سندھ ہائی کورٹ برہم۔ جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس دیے کہ کوئی قانون کسی کو گاڑی پر سینیٹر، MNA اور ممبر بار کونسل لکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسا لگتا ہے شہر میں ٹریفک پولیس ہے ہی نہیں۔ لاہور سمیت پنجاب میں اسموگ اور دھند کی آمیزش حد نگاہ متاثر، فضائی آلودگی بھی بڑھ گئی۔ بدقسمتی سے لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، ڈھاکہ دوسرے اور کراچی تیسرے نمبر پر ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں۔ صبح کے اوقات میں دھند کی شدت مزید بڑھے گی۔ 71 کی جنگ کے ہیرو میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا 52واں یوم شہادت، مزار پر فاتح خوانی، پھول رکھے گئے۔ میجر جنرل محمد انتخاب عالم نے بھی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز اور سروسز چیف کا شہید کو خراج عقیدت۔ میجر محمد اکرم شہید نے معرکہ ہیلی کے دوران لازوال جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی فوج کو مادر وطن کے 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کرنے دیا۔ قوم کو اپنے بہادر سپوتوں پر فخر۔ مودی کے دور اقتدار میں شمالی اور جنوبی ہندوستان کی تقسیم میں اضافہ۔ حالیہ انتخابات نے اس تقسیم کو اور واضح کر دیا۔ جہاں شمالی علاقوں میں BJP کا ہندوتوا نظریہ غالب رہا، وہیں جنوبی ریاستوں نے مودی سرکار کی انتہا پسندانہ سوچ کو مسترد کر دیا۔ دکن ہیرلڈ کے مطابق مودی سرکار نے جنوبی ریاستوں کی حق تلفی کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں مختص نشستوں کو کم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ برطانیہ آنے والوں کی تعداد کم کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کا آغاز۔ ہنرمند ورکرز کے برطانیہ آنے کے لیے کم از کم تنخواہ کی شرط 26,200 سے بڑھا کر 38,700 پاؤنڈز کر دی گئی۔ ہیلتھ اور سوشل ورکرز زیادہ تنخواہ کی حد سے استثناء ہوں گے۔ بیرونی ہنرمندوں کو والدین اور بچے لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ غیر ملکی طلبہ بھی قریبی عزیزوں کو برطانیہ نہیں لا سکیں گے۔ لاہور کے جیلانی باغ میں سالانہ گل داؤدی نمائش کا آغاز۔ 7 روزہ سالانہ نمائش میں 35,000 سے زائد پودوں اور پھولوں کی منظر کشی، شہریوں کے لیے فوڈ کورٹ، میوزک شو اور لیزر لائٹ شو کا بھی انعقاد۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کو سیریز ہرا کر تاریخ رقم کر دی۔ دوسرے T20 میں کیویز ٹیم کو 10 رن سے شکست۔ گرین شرٹس نے 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری پائی۔ پاکستان کے 137 کے جواب میں میزبان ٹیم 127 رنز ہی بنا پائی۔ عالیہ ریاض پلیئر آف دی میچ قرار۔ نگران وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی تاریخ ساز جیت پر ٹیم کو مبارکباد۔